الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنة الدائمة الابدیہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. موضوع درس ہے ماہ رجب کی معنوی فضیلت. معنویت اور مادیت. مادیت کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وہ چیز انسان کی نظروں میں آ جائیں، مشاہدے کے ذریعے انسان محسوس کر سکتا ہے، وہ مادیت ہے. معنویت کیا ہے؟ معنویت یہ ہے عالم معنی میں ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دکھائی نہ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ رب العزت سے لے کر اللہ کی فرشتے، منازل آخرت کے وہ مختلف منازل جو ہمارے نظروں سے دور ہیں. لہذا مومن کی منزل مادیت نہیں ہے، مومن کی منزل معنویت ہے. اس دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت کی آباد کرنے کا ذریعہ قرار دیں. گرچہ آپ نے آخرت کی وہ چیزیں بالمشاہدہ دیکھا نہیں ہے، مگر آپ کو یقین ہے ان چیزوں پر. اس عمل کے انجام دینے سے کل وہ مقام حاصل ہوگا. وہ مقام انسان کوشش کے بغیر، عمل کے بغیر پا نہیں سکتا. مومن کے لیے ہر وقت مومن کی شان ہے کہ وہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں. ماہ رجب اور ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان کے بارے میں مفاتیح الجنان کے اعمال کے طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو ماہ رجب سے لے کر ماہ رمضان میں اس بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بندے کو کمالات کے منزلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے ان مبارک مہینوں میں اعمال دے دیے ہیں، کچھ کرنے کی چیزیں بتائے ہیں. درود پر محمد و آل محمد.
اللہ رب العزت کا ہر بندہ کوئی واجب کام انجام دے تو معنوی اعتبار سے کیا ہو گیا؟ وہ خدا سے قریب ہو گیا. گناہ کرے گا خدا سے دور ہو گیا. اور خدا کے مد مقابل کیا ہیں؟ شیطان. گناہ کرے گا شیطان سے دور ہو گیا، اور گناہ سے خود کو بچائے گا خدا سے دور ہو گیا. لہٰذا کیا کرنا چاہیے مومن کو؟ مومن یہ کوشش کرے کہ واجبات کو ادا کرے اور حرام سے بچیں. تو معنوی اعتبار سے اس نے بہت بلند مقام حاصل کیا ہے. ماہ رجب کے حوالے سے جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مفاتیح الجنان میں صرف ماہ رجب کے فضیلت، ماہ رجب کے اعمال کے حوالے سے جو دعائیں، استغفار، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، میں نے گن لیا یہ پیجز جتنے بھی ہیں، 40 صفحوں پر مشتمل ہے. 40 صفحوں پر مشتمل ماہ رجب کے اعمال ہیں. ماہ رجب کی فضیلت کا ذکر کیا ہے. یہ ماہ رجب کی عظمت کیا ہے. اب آئیے اسی سے ہی ہم جاننا چاہتے ہیں. مرحوم شیخ عباس قمی فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ماہ رجب، شعبان، ماہ رمضان بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. بہت سی روایتیں ان کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے، بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. اللہم صلی علی محمد. ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے، اور کوئی مہینہ بھی اس کی عظمت فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس مہینے میں کافروں سے لڑائی حرام ہے. رجب خدا کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ تقسیم کیا. رجب خدا کا مہینہ، ماہ شعبان پیغمبر فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. میرے امت کا مہینہ، اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ آپ کو اس مبارک امت کے مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. جو شخص ایک روز ماہ رجب میں روزہ رکھے تو خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا. خدا کا غضب اس سے دور ہوتا ہے. اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا کے غضب سے دور ہوتا ہے. جہنم کا دروازہ، جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہوتا ہے ایک روزہ رکھنے سے ماہ رجب میں. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے. ایک روزہ رکھے. جو شخص 3 دن اس میں روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین. جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے وہ اس نہر سے پانی پیے گا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. اللہم صل. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کے استغفار کا مہینہ ہے. استغفار یعنی
خدا سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. اپنے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں. لہذا اس مہینے میں زیادہ مغفرت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. رجب کو اسب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ رحمت خدا اس مہینے میں میری امت پر زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا زیادہ کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ. زیادہ کہو. کس کا حکم ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. اللہم صلی علی محمد. پیغمبر کا حکم ہے کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ کثرت سے زیادہ پڑھو. ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ، مرحوم شیخ صدوق کو ابن بابویہ کہتے ہیں، شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کی خدمت میں گیا ماہ رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن اس مہینے کے باقی تھے. راوی یہ کہہ رہا، جب آن حضرت کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ. تو فرمایا تم سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس ثواب کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بخدا یہ مہینہ جس کو خدا نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت کو عظیم سمجھا ہے، اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر فرض کیا ہے. اللہ نے اپنے اوپر روزے رکھنے والوں کا احترام کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے. تو میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر میں اس مہینے کے بقیہ دنوں میں روزہ رکھوں تو روزہ داروں کا بعض ثواب نہیں پاؤں گا. فرمایا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے. عزیز بچوں، عالم نزع کیا ہوتی ہیں؟ عالم نزع یعنی مرنے کا وہ وقت، مرتے وقت، اس کو کہتے ہیں عالم نزع. روایات میں وہ عالم نزع کے بارے میں بہت ایسی سخت روایتیں آئے ہیں کہ وہ سخت ہوگا، عالم نزع سخت ہوگا، موت کا وقت سخت ہوگا. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کیسے پایا، جبکہ جناب موسیٰ کی موت تمام انبیاء میں سب سے آسان ترین موت واقع ہوئی ہے. اللہ کے فرشتے جناب موسیٰ سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں یا اہون الموت، اے موت میں آسان ہونے والا، موت کو آپ نے کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے موت کو اس طرح پایا کہ زندہ جانور سے کھال اتاریں تو اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح میں نے ایسا محسوس کیا. موت کا وقت عالم نزع. پروردگار عالم کس قدر کریم ہے کہ ایک آخر ماہ رجب کے آخری ایک روزہ رکھنے پر اس مومن کے عالم نزع کو آسان کر دیتا ہے. اور کیا؟ بعد موت کے خوف سے اور عذاب قبر سے، یعنی موت کے بعد کی جو خوف ہے، قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھتا ہے. اور جو شخص اس مہینے کے آخر میں 2 روزہ رکھے تو وہ صراط سے آسانی سے گزرے گا. جو شخص 3 دن آخر ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا وہ روز قیامت کے عظیم خوف سے، اس کی سختی وحشت سے محفوظ رہے گا.
جہنم کی آگ سے براءت کا پروانہ ملے گا. پروانہ لکھا ہوا، کوئی لکھا ہوا ہو جس سے جہنم کی آگ سے رہائی کا کوئی پیغام مل جائے، اسے پروانہ کہتے ہیں. جہنم کی آگ سے بچنے کا پروانہ. اور جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں. روایت ہوئی جو شخص اس پر قادر نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا. کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے، شوگر ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ ان تسبیحوں کو پڑھو تاکہ روزے کا ثواب پائیں. یہاں پر وہ تسبیح مفاتیح الجنان میں آیا ہے، رجوع فرمائیں انشاءاللہ. پھر ماہ رجب کے اعمال کے حوالے سے مرحوم شیخ عباس قمی نے اعمال کی 2 قسم کیے ہیں. ایک مشترکہ اعمال ہے، یعنی ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخر تک انجام دینے والے اعمال. ان میں بہت ساری دعائیں یہاں موجود ہیں، بہت ساری دعائیں یہاں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں. ان دعاؤں میں سے ہم ماہ رجب میں ہم پڑھتے ہیں نا، ماہ رجب میں ہم پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سعید ابن طاووس نے روایت کی ہے کہ محمد ابن زکوان سے، جو سجاد کے نام سے مشہور ہے، اتنے سجدہ کیا، سجدے میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے. یہ محمد ابن زکوان سجاد کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں فدا ہو جاؤں، یہ ماہ رجب ہم کو اس مہینے میں کوئی دعا تعلیم فرمائیں کہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے فائدہ عطا کرے. حضرت نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کیا؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ. یہ ساری جو ہے دعا انشاءاللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں دائیں بائیں جانب کسی پینا فلیکس پہ لکھ کر اپنے اموات کے ایصال ثواب کے لیے لکھا، تاکہ سب لوگ جو ہے اس کو پڑھیں تو ثواب ملے گا. یہ چھٹے امام سے ہے یہ دعا. ترجمہ ذرا غور فرمائیں، یقیناً آپ لوگ غور کرتے ہیں. عزیز بچوں کو سمجھانے کے لیے میں اس ترجمے کو سنانا چاہتا ہوں. یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ خدا جس سے ہر نیکی کی امید کرتا ہوں، ہر شر کے وقت اس کے غصے سے امن چاہتا ہوں. ہر شر کے وقت اللہ کے غصے سے امن چاہتا ہوں. اللہ کا غصہ ہم جیسے لوگوں کا غصہ نہیں ہے. جب اگر غصہ اظہار کرنے پر آئیں تو قوموں کو زمین میں دفنا دیتا ہے، اور وہ تو اپنے مقام پر ہے. عارفوں کے پاس کیا چیز ہے؟ عارفوں کے پاس عذاب خدا، غصے کا اظہار یہ ہے کہ اس عارف سے، خدا کی معرفت رکھنے والے اس بندے سے اپنی ذکر کی مٹھاس کو اٹھا لیتا ہے. عارفوں کو جان سے جانا، مال کا ضائع ہونا، بے عزت ہونا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے مخلص بندوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہے تو رب العزت کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے ہٹنا، ایک لمحے کے لیے اللہ اپنے نظر کرم کو اٹھانا، یہ عارفوں کے لیے بہت سخت ہے.
مولا کائنات دعائے کمیل میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کی طرف متوجہ ہے نا کہ اے خدا آپ نے اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ مجھے اگر عذاب دیا تو یہ تو اس پر میں صبر کر سکوں گا، مگر آپ کی نظر کرم سے ایک آن کے لیے دور ہونا، اس پر میں کیسے صبر کروں، اس پر میں کیسے صبر کروں۔ لہٰذا عزیزان من، اس دعا کا ترجمہ یوں، اے وہ خدا جو عطا کرتا ہے کم کے مقابلے میں عطا کرتا ہے، اے وہ خدا جو اس سے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے، اے وہ خدا جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال نہ کرے، سوال کرے تو بھی عطا کرتا ہے، سوال نہ کرے تو بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو نہ پہچانے اسے بھی عطا کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے مگر عطا کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جانے پہچانے ہو تو اس کو نوازے گا، مگر رب العزت کی سنت کیا ہے؟ رب العزت کی سنت ہے چاہے سوال کرے یا نہ کرے، چاہے اسے پہچانے یا نہ پہچانے، چاہے اس کی اطاعت کرے نہ کرے، دنیا اللہ کی رحمت جو ہے دنیا میں عام ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ کیا شان ہے، اسی عظمت کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے نا یا من ارجو لکل خیر کو معرفت کے ساتھ پڑھ لیں، پھر دل و جان سے مومن کے دل سے یہ دعا اٹھے گا تو پھر پروردگار عالم کی عنایات کے سائے میں ہم انشاءاللہ جی سکتے ہیں۔ پھر اپنے رحمت اور لطف سے مجھ کو عطا کر، میرے سوال کی بنیاد پر دنیا کی کل نیکی اور آخرت کی کل نیکی، میرے سوال کے مطابق مجھ سے دور کر دے دنیا کی اور آخرت کی تمام برائیاں، دنیا اور آخرت کی ساری نیکیاں طلب کی آپ نے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر میں پریشانی آ جائیں تو کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل بھی کیا کرتے ہیں؟ سایہ آیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کالا مرغی کرنا پڑے گا۔ کہاں کس در پہ جا کے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اے مومن، تمہاری شان یہ ہے کہ جو خدا نے فرمایا انسان کے لیے پریشانیاں آنے کی وجوہات اس کی طرف غور فرمائیں، اور اللہ کے بارے میں اگر کوئی پریشانی آ چکا ہے تو پاک اور پاکیزہ جذبات سے، صدق دل سے دعا کریں۔ ہاں، کل نیکی، دنیا کی کل نیکی، آخرت کی کل نیکی، اس کل میں بہت سارے، اللہ کا کل ہے، یہ ہمارا کل نہیں ہے۔ اس کل میں نہ جانے کیا کیا جو ہے اس زمرے میں آتا ہے، ہمارا کل نہیں ہے، اللہ کے کل پر چھوڑ دیا ہے، یہ کل اللہ کا ہے۔ اللہ کے کل میں ہمارے علم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کل کے دائرے میں کیا کون سی نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تمام برائیوں سے ہم نے برائی گنے چنے چند برائی ہم نے سمجھا ہوا تھا، مگر اللہ کی بارگاہ میں مومن کے لیے بہت سارے برائیاں ہیں۔ اب آئیے، میں نے ابھی ایک واقعہ یہاں کسی عالم دین کی زبان سے سنا، وہ آپ لوگوں کو ہدیہ کرنا جو ہے مناسب سمجھتا ہوں۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ اللہم صل عبداللہ ابن یحییٰ مولا کائنات کی جان نثار ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کے جان نثاروں میں سے تھے، ایک مقام پر آ کر گر گیا، گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ امام پریشان ہو گئے کہ یہاں کوئی گر کر زخمی ہونے کا کوئی اسباب نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا اس کے ساتھ؟ امام نے فرمایا خدا تمہارے تقصیرات سے کو معاف کر دیں۔ عرض کیا مولا کون سی تقصیر؟ فرمایا وہ جو تم آج بسم اللہ بول گئے، آج جو تم آتے وقت بسم اللہ بول گئے، یہ تمہاری تقصیر ہے۔ فرمایا مولا میں بسم اللہ بول گئے، میری تقصیر ہے؟
یہ میرے لیے کوئی برائی ہے؟ ہاں برائی ہے۔ مولا کائنات اپنے چاہنے والے سے فرمایا ہاں برائی ہے، ہمارے چاہنے والا ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا ہے، اگر ایک لمحہ بھی میرا چاہنے والا غافل ہو جائے یہ تمہارے لیے برائی ہے۔ اور اسی ایک بسم اللہ کو بولنے سے خدا نے تمہیں جو ہے یہ توجہ دلانے کے لیے کیا ہے کہ میں خدا کے، امام مولا کائنات نے فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محبین کو پروردگار عالم جو بھی عذاب دیتا ہے تو اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں نہیں دیتا۔ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا عزیزان من کوشش یہ فرمائیں کہ واقعی سچے دل سے مولا کے ماننے والے ہو جائیں، ایسے ویسے نہیں۔ ہاں عبداللہ ابن یحییٰ، جناب عمار، جناب مالک، جناب ابو ذر، ان کی جو ہیں عبادی پہلو کی طرف بندگی پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر ہم مولا علی کے جو ہے چاہنے والوں کی اقتداء کر سکیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں کیونکہ تیری عطا میں نقص نہیں ہے، میرے لیے اپنے فضل کو زیادہ کر اے کریم۔ پھر ختم ہونے کے بعد جو ہے داڑھی کو پکڑ کے اس انگشت شہادت سے ہلا ہلا کر تضرع و زاری، بڑے جو ہے انکساری کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ اے صاحب جلالت و بزرگواری، اے نعمت اور بخشنے والے، اے عطا کرم کرنے والے، میرے بڑھاپے کو جہنم پر حرام قرار دے دیں۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ پڑھے، اس کو صدقے پر ختم کریں تو خدا اس کے لیے رحمت مغفرت کو خاتمہ قرار دیتا ہے۔ خدا اپنی رحمت اور مغفرت کو خاتمہ، یعنی کل رحمت اور مغفرت اس پر عنایت فرماتا ہے۔ جو شخص 400 مرتبہ پڑھے اس کے لیے شہید کا اجر لکھتا ہے، 400 مرتبہ پڑھے شہید کا اجر لکھتا ہے۔ 10واں یہ ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آسان ہے، لا الہ چلتے ہوئے پڑھو، بیٹھتے ہوئے پڑھو، مصلی پہ پڑھو، سوتے وقت پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ اگر کوئی پڑھیں تو اس کے بدلے میں 1,00,000 نیکی اس کے نامہ عمل میں لکھتا ہے، بہشت میں اس کے لیے 100 شہر بناتا ہے، جنت میں اس کے لیے 100 شہر۔ اس دنیا میں ایک جھونپڑی کے لیے ہم ترستے ہیں، اور لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھنے سے خدا جنت میں 100 شہر اسے عطا کرتا ہے۔ یہ معنویت ہے، انہی چیزوں پر یقین رکھنا ہے، اور صرف یقین نہیں رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، انجام۔ ابھی ماہ رجب آ رہا ہے نا، انشاءاللہ کریں۔ یہ سب کچھ ہے، بہت سارے یہاں ہے، اب وقت بھی بہت کم ہے، گرمی بھی ہے۔ انیسواں درود پڑھے محمد والے مرحوم شیخ عباس نے قمی نے جو مشترک اعمال میں مثلا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طریقے سے
اب آئیں 19ویں جو ہے آپ کو جو عمل یہ بیچ میں سب کچھ بتائیں آپ، پھر آپ جو ہے یہاں رہ جائے گا. ہاں جی آپ پھر جو ہے دوبارہ یہاں مجھے جہاں کہیں بھی جو ہے سننے کے لیے تشریف لائیں تو بھاگ جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. 19واں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص ماہ رجب کے راتوں میں سے کسی ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد اور ایک بار قل یا ایھا الکافرون، 3 بار سورہ توحید قل ھو اللہ احد، تو خدا اس کے تمام گناہوں کو از راہ کرم بخش دے گا. اس کے گناہوں کو از راہ کرم بخش دے گا اگر اس نے اس طرح کی نماز پڑھ لی. 20واں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان، شعبان، رجب میں ہر رات ہر دن میں 3 مرتبہ حمد، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں سے ہر ایک پڑھے، 3 بار کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور 3 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 3 بار پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 400 مرتبہ کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، تو خداوند عالم اس کی گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، دریا کے جاگ کے برابر ہوں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مہینے کے راتوں میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ وارد ہے، پڑھنا ہے. اور واضح رہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. ماہ رجب کی آنے والی پہلی جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. اس میں بہت فضیلت کے ساتھ رسول خدا کا ایک عمل وارد ہو، جناب رسول خدا نے ایک عمل جو انجام دیا ہے وہ آیا ہے، جسے سید نے اقبال میں، علامہ نے اجازہ بنی زہرہ میں نقل کیا ہے. ان فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے. لیلۃ الرغائب میں وہ عمل انجام دینے سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے. اور جو شخص اس نماز کو پڑھے جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی تو خدا اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں بھیجے گا، خوبصورت شکل میں، فصیح زبان کے ساتھ، اور وہ اس سے کہے گی اے میرے دوست تجھ کو بشارت ہو تجھ کو بشارت ہو کہ نجات پا گیا ہر سختی اور مصیبت سے تم نجات پا گیا. تو وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگی. تو وہ جواب دے گی میں تمہارے وہ نماز جو فلان رات، فلان مہینہ، فلان سال میں بجا لایا تھا، میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کروں، تمہاری مونس سے تنہائی بنوں، تمہاری تنہائی میں تمہارے لیے مونس بنوں، تمہارا دوست بن کے بیٹھ جاؤں. قبر میں اگر کوئی مونس بن جائے تو کیا شان ہوگا. دنیا میں تو ہر کوئی جو ہے دوست بننے کے لیے تیار ہے، مطلب کے خاطر ہو، کوئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا تمہاری وحشت کو دور کروں، جب سور پھونکا جائیں تو میں تم پر سایہ کروں گا، قیامت میں خوش بحال کی تم سے نیکی معدوم نہیں ہوئی. اور اس کا طریقہ یہ ہے، اس عمل کا طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں روز پنجشنبے یعنی جمعرات کے دن اول اس مہینے میں، اس ماہ میں روزہ رکھیں. جب شب جمعہ آ جائیں یعنی اس مہینے کے اول میں روزہ رکھیں، جب شب جمعہ آئیں تو روز پنجشنبہ جمعرات کے دن جو ہے وہ روزہ رکھیں. اور
شب جمعہ ہے تو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت ایک سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں 1 مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ انا انزلنا، 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو 70 مرتبہ کہیں اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ۔ پھر سجدے میں جائیں 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں 70 مرتبہ کہیں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ یہ فرماتے ہیں اس مبارک مہینے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ ماہ رجب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ عمرہ اس ماہ میں فضیلت رکھتا ہے، روایت میں ہے کہ حج کی فضیلت کے قریب ہے۔ اس مبارک مہینے میں عمرہ انجام دینا حج کے فضیلت کے قریب ہے۔ منقول ہے جناب علی بن الحسین علیہ السلام سے کہ حضرت نے عمرہ کیا رجب میں اور روز و شب خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے تھے، برابر سجدے میں رہتے تھے۔ یہ مشترکہ عمل ہے۔ خصوصی عمل کیا ہے؟ پہلی شب کو، ماہ رجب کی پہلی رات کو جب چاند نظر آئیں تو یہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ عز وجل۔ اور چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے۔ پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ پہلی رات میں، ماہ رجب کی پہلی رات میں غسل مستحب ہے۔ علماء نے فرمایا رسول خدا سے مروی ہے جو شخص ماہ رجب کو پائے غسل کرے ابتدا، درمیان اور آخر میں، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، تو وہ اس طرح گناہ سے باہر آتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ سوم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں پہلی رات میں۔ چہارم نماز مغربین کے بعد 20 رکعت پڑھیں اور حمد اور توحید کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پڑھیں تاکہ خود اس کے اہل و عیال اولاد محفوظ رہیں اور عذاب قبر سے پناہ میں، صراط سے بے حساب گزرے گا بجلی کی طرح۔ 5واں یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد، علم نشرح، 1 مرتبہ سورہ توحید، 3 مرتبہ علم نشرح، 1 مرتبہ توحید، 3 مرتبہ۔ یہ ایک مفصل ہے یہاں پر۔ رجب کا پہلا دن فضیلت کا دن ہے، اس میں چند اعمال ہے اور روزہ رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کریں، تیسرا یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ طولانی دعائیں بہت سارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دن میں ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ مرحوم شیخ عباس قمی فرماتے ہیں پہلی رجب کو جو ہے ولادت ہے، مگر میرے نزدیک 3 ماہ سفر ہے، 3 ماہ سفر میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ شیخ عباس قمی کا تحقیق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رجب کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی شہادت 3 رجب کو ہوئی، اور 10 رجب کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ 13ویں رات کی جو ہے اعمال ہیں، فرماتے ہیں واضح رہے جب رجب، شعبان، رمضان میں سے ہر ایک ماہ میں مستحب ہے کہ 13ویں کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد 1 مرتبہ، یاسین، تبارک الملک، توحید، اور 14ویں کی رات میں 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں، اور 15ویں کی رات میں 6 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ ان تینوں مہینوں کی کل فضیلتیں حاصل کر لے گا۔ اس
کے تمام گناہ شرک کے علاوہ بخش دیے جائیں گے۔ 13واں دن ایام البیض کی ابتدا ہے۔ اس دن اور 2 دن اس کے بعد کے روزوں کا بہت ثواب وارد ہوا ہے۔ 13واں، 14واں اور 15واں دن جو ہے روزے کی بہت ثواب ہے، اور اس دن میں 13 رجب المرجب کو ولادت باسعادت حضرت مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت کی ولادت ہوئی ہے، انشاءاللہ جشن منائیں گے۔ عزیز بچوں، جشن منانا منقبت سے بڑے باوقار طور پر منانا ہے۔ یہ جو گلی کوچے میں ہونے والے جشن کا انداز صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ملے گا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو اذیتیں پہنچانا، دمال بجانا، یہ سارے کہاں سے آئے؟ یہ سارے غلط چیزیں ہیں، ایسے نہیں کرو۔ 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں چند اعمال۔ 15ویں رات میں غسل کرنا مستحب ہے، پوری رات جاگنا تاکید ہے، اور زیارت امام حسین پڑھنا 6 رکعت نماز جو 13ویں کی رات میں ذکر ہوا اسی طریقے سے پڑھے۔ یہ سارے نمازوں کا بھی ذکر آیا ہے، یہاں مقام نہیں ہے۔ 15ویں رجب کے جو ہے اعمال میں غسل ہے، زیارت امام حسین ہے، اور ابی نصر سے منقول ہے، میں نے سوال کیا حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ کس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، تو آپ نے فرمایا نیمہ رجب کی 15 تاریخ کو، نیمہ شعبان، ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو۔ نماز سلمان کے بھی طریقے آئے ہیں، وہ سب نماز سلمان یہاں بیان کرے تو پھر طولانی ہو جائے۔ عمل ام داؤد ہے، عمل ام داؤد اس دن کا بہترین عمل ہے۔ فائدہ کیا ہوگا عمل ام داؤد انجام دینے سے؟ حاجتوں کو پورا ہونے، کشف کرامات، ظالموں کے دور کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ کوئی اگر کرامات چاہتے ہیں، کوئی جو ہے ظالم سے دور ہونا چاہتے ہیں، کوئی اپنی حاجت چاہتے ہیں، عمل ام داؤد 15 تاریخ کو انجام دے دیں۔ بالکل مفصل ہے، یہ جو ہے یہاں بیان کرے تو پھر سراسر زیادتی ہوگا۔ اور اس مہینے کی مہم ترین حوادث میں سے ایک حادثہ جو ہے 25 رجب المرجب کو حضرت باب الحوائج مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 27 رجب فرماتے ہیں یہ عظیم عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ میں نے اپنی ناقص زبان سے جہاں مجھے موقع ملا تھا میں نے عرض کیا تھا، یہاں اون محمد چوک سے آگے ماہ سفر کے 28 سفر کو میں نے عرض کیا تھا۔ 27 رجب جناب رسالت مآب کی تاج پوشی۔ اب آئیے میں خود جو ہے یہاں متن پڑھ لوں، اپنے طرف سے نہ کہوں۔ وہ دن جس دن رسول خدا مبعوث بے رسالت ہوئے، جبرائیل ان کی پیغمبری کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ اس دن کے چند اعمال ہے، غسل کریں، روزہ رکھیں۔ یہ دن تمام سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہیں جس میں روزہ رکھنا خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کثرت سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کثرت سے صلوات پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کریں؟ اور اس دن میں 27 رجب کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ 27 رجب میں زیارت پڑھیں۔ یہ سب ہے، اب سب بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا کر کے ان دنوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا نہ صرف ماہ رجب
عاجزانہ دعا ہے صدقہ محمد و آل محمد کے اس ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان المبارک میں صحت و سلامتی عطا کر کے ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضر مومنین کے مرحومین کو جوار معصومین میں عالی ترین مقام عنایت فرما۔ ہمارے آقا و سردار امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہمارے فقہا مجتہدین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر بعزت عنایت فرما۔ یا اللہ پروردگارا، وہ مومنین اہل بیت کے حرم سے دفاع کر رہے ہیں، اہل بیت کے حرم سے دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے ہیں، ان کی درجات بلند فرما۔ جو اہل بیت کے حرم سے دفاع کرتے ہیں خدایا ان کو فتح و غلبہ عنایت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ہم سب کے عاقبت بخیر فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔